بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت ہے، اور پھر کوشچن آنسرز ہیں کہ جو یعنی آپ کا پیغام جن تک پہنچا انہوں نے سوال کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیے اس کے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں اس کی میں نے ایک لائن بتا دی. اس کے اندر بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی ایک ٹریننگ کا سلسلہ وہ بھی ہے اس میں. اچھا، اس میں اب یہ دیکھیے کہ ہم 73 تک ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی. تو آج ہمارا ٹاپک چلے گا عربوں کہ یہ جو بڑے والد ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا تھا اور یہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت اور اس کے لیے کچھ سائنٹیفک ایویڈنس دیتے ہوئے وہ بھی ہوگا، اور اہل ایمان کی ایک مشکلات کا بھی ٹائم چل رہا تھا تو اس کی بھی تفصیل آئے گی، اور توہم پرستی جو منکرین کے ہاں تھی تو اس کی پہ بھی پوری ڈسکشن اور ایک فائنل رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو پچھلے لیکچرز میں اگر نہیں سنے تو پلیز سن لیجئے تاکہ اس پورے ٹاپک کو ایک بار آپ یاد کر لیں، تاکہ پھر آپ اس کو سن سکتے ہیں. پچھلی ڈسکشن وہاں تھی. آج ہماری ٹاپک چلے گا ابراہیم علیہ السلام سے. تو میں ابھی سٹارٹ میں تو اصل اوریجنل عربی میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر صرف ترجمہ ہی آپ کی خدمت میں کروں گا. آپ خود تلاوت خود آپ کر لیجئے گا. یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لیکچر کا ذرا ٹائم جو ہے نا وہ ذرا کم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَنْ أَرَاكَ أَوْ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ موقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلا قال لآن لم يهدي أي ربي لكونن فإن القوم الظالمين. اب ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹس کیا تھا کہ یہ عرب ممالک میں دعوت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. تو ان کی ہسٹری یہ تھی کہ یہ 20,000 BC کے زمانے کے بزرگ تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول بنے، اور ان کا تعلق عراق سے تھا. تو عراق میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اپنی قوم کو اسی طرح پیغام پہنچایا. جو ایمان نہیں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو سزا دے دی، مارے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پہ جو ایمان لائے تھے تو انہیں حکم دیا کہ آپ لوگ فلسطین میں چلے جائیں، کہ وہ آپ کے لیے ایک بڑے امن اور سکون کا آپ کو جگہ دی جہاں پہ آپ انجوائے کریں لائف. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی آیا کہ آپ پہ مکہ مکرمہ جو اس زمانے کا شہر نہیں تھا وہاں پہ جا کے آپ کعبہ بنائیں، اللہ کی مسجد، اور اس کا پیغام آپ پورے عرب میں پہنچائیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے پورے عرب میں اس پیغام کو پہنچایا جسے پورے عرب کے لوگ ایمان لے آئے. اور وہ پھر حج آ کے کعبہ پہ آ کے حج کرنے لگے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام نے پورا طریقہ بتایا تھا ویسے تھا. اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کو فوکس کیا فلسطین کے ایریے میں کہ وہ وہاں پہ اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں، اور وہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا. تو اور پھر ان کا جو پیغام اللہ کا پیغام پھر دوسری قوموں تک
بھی پھر انہی کے ذریعے پہنچا. اس لیے میں نے ہسٹوریکلی یہ جو پیریڈ ہے 2000 بی سی ٹو 1000 بی سی، اس کو میں ابراہیمی ملینیم میں کہتا ہوں اسے. یعنی 1000 سال تک یہ ہوا کہ ان کا میسج، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، اس کو انہوں نے جہاں جہاں ان کا بس ہوا ہر طرف پہنچائے. اس کے لیے آپ کو پھر خود ہندوؤں کی بکس میں دیکھیں، وہاں پہ بھی آپ کو ذکر آئے گا ان کا. پھر وہیں سے بدھ حضرات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر آئے گا. اسی طرح افریقہ کے لوگوں میں بھی آپ کو آئے گا ذکر. تو اب فوکس اس پہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک واقعہ وہ بیان کر دیا. اب یہاں کا ترجمہ یہ، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجئے کہ جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا تھا، کیا بتوں کو خدا سمجھ بیٹھے؟ میں تو آپ اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر کنفرم قائم کر دے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں. چنانچہ ایک دن جب ابراہیم پر رات طاری ہوئی تو ستارہ دیکھا اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ بھی یہ میرا خدا ہے. پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کے طور پر اس کی کو پسند نہیں کرتا کہ جو ڈوب جائے. اس کے بعد ایک رات جب چاند کو چمکتے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے دعوت پہنچا رہے تھے کہ ان کے والد پوجا کے بتوں کی وہ پوری وہ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ اسپیشلسٹ تھے. ان کے والد جو ہیں حاضر کے وہ بت بناتے تھے اور لوگ یعنی ان کی سیل بھی پھر اسی میں چلتی تھی، لوگ ان سے لیتے اور پھر اس بت کی پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو تفصیل سے بتایا کہ جناب یہ کام جو شروع کر لیا یہ غلط ہے ہمارا کام. اچھا ظاہر ایک جملے میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مختصر بتا دیا نا. انہوں نے ہو سکتا ہے کئی دنوں مہینوں میں اپنے ابا جی کو سمجھاتے رہے اور پھر قوم کو بھی سمجھاتے رہے، جس نے ایک ایگزامپل دی کہ انہوں نے پریکٹیکلی کائنات سے ایویڈنس سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں ستارہ کیا یہی خدا ہے، کیونکہ لوگ اس زمانے میں سورج، چاند اور ستارے کو خدا سمجھتے تھے. تو پھر دیکھا کہ وہ ایک ڈوب گیا تو کہا بتائیے کہ خدا سے ہو سکتا ہے. پھر آگے مزید ارشاد یہ ہے کہ جس میں پورا سینیریو ہے. پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ بھی میری اہل قوم، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں آپ خدا کے شریک ایجاد کر رہے ہیں. میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس رب کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. ان کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے بحث کر رہے ہیں، حالانکہ اس رب نے میری رہنمائی فرما دی ہے. میں ان فرض کیے گئے خداؤں سے نہیں ڈرتا جنہیں آپ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے تو جو چاہے. میرے رب کا علم ہر چیز کا کو کنٹرول کیے ہوئے، پھر کیا آپ دھیان نہیں کرتے؟ میں ان اشیاء سے کیسے ڈروں جنہیں آپ شریک ایجاد کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ آپ نے ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے جس کے حق میں اس نے آپ پہ کوئی کنفرمیشن نازل نہیں کی گئی. چنانچہ بتا دیجئے کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے اگر آپ جانتے ہیں. حقیقت یہ کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں. اب دیکھیے کہ پورا سچویشن ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دی کہ بتاؤ بھائی یہ سورج کا خدا ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں، تو دیکھا وہ بھی غائب ہو گیا. بتائیے اس سے کوئی فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں؟ تو شریکوں نے جو ان کی قوم تھی وہ بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کنفرم ہے کہ صرف اللہ ہی اکیلا ہے جس کی ہم کریں، اور ان اشیاء سے ہم کیوں کریں کہ جس کو ہم خود ہی ایجاد کرتے ہیں
ان بتوں کی، ان کی ہم پوجا کیسے کریں گے؟ یہ غلطیاں بھی بتا دی انہوں نے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام وہی تھے کہ جن کی اولاد تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے پوتوں پڑ پوتوں کے پڑ پوتوں کے پڑ پوتے ہوتے ہوتے 2000-2500 سال گزر گئے، تو اس میں جو بھی تھے تو وہ لوگ تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قوم کے حصے تھے اور اپنی قوم کو یہی قرآن پڑھا رہے تھے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، یہ تھی ہماری وہ کنفرمیشن جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پہ پہنچا دیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ آپ کا رب وزڈم اور علم کا مالک ہے۔ پھر یہی نہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی نسلوں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ ہم انہیں مخلصین کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، کہ یہ سب مخلص رسولوں میں سے تھے، جبکہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں خاص مشن کے لیے منتخب کیا اور توحید کے اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے پورا ہسٹری کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، پھر اس کے بعد ان کی قوم پہ تو سزا ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہجرت کی کہ آپ آ جائیں، تو پھر آپ فلسطین میں ان کے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ان کو آئے، اور پھر ان کی نسل میں یعنی اب یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، پھر یسع، یونس، لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل یہ تھی۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے جو بڑے بیٹے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں سیٹل کیا تھا، لیکن ان کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا، ہوتے ہوتے اب 2500 سال گزرا، تو اب آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے جو آخری رسول تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہ بھی یہ دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری قوم الگ الگ ہو گئی تھی، ذرا کہ ٹائم اور جگہ کی لوکیشن کے لحاظ سے ہر ایک کی رسپانسبلٹی مل گئی۔ تو اسحاق علیہ السلام کی دعوت فلسطین میں پہنچی، پھر وہاں سے ایجپٹ میں، پھر وہیں سے ان کی دعوت پہنچی، اسی طرح سے یہ ترکی اور رشیا تک، اور پھر اسی طرح ایران تک، اور پھر انڈیا تک پہنچتی چلی گئی۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی رسپانسبلٹی وہ یہی تھی کہ وہ اسی پیغام کو وہ عرب ممالک جو آج کل ہے، تو جس میں آپ کہہ لیں آج کل کا سعودی عرب ہے، یمن ہے، عمان ہے، آپ کا پھر اسی طرح قطر ہے، کویت ہے، عراق ہے، تو یہاں پہ ان کی دعوت یہاں پہنچتی رہی اور چلتا رہا سلسلہ کہ یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہسٹری بھی بتا دی۔ اچھا، اس سے پہلے بتا دیا، اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام اور کچھ اور رسول بھی اس سے پہلے چلتے آئے، لیکن ہمارے ہاں یورپینز نے جس طرح سے ہسٹری لکھی ہے، تو انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی وہ کیا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے توحید کو شروع کیا انہوں نے ہسٹری میں، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے توحید تھی اور اس کے لوگوں سے غلطیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام سے لے کے آنورڈ آتے رہتے تھے رسول جو انہیں کلیئر کرتے رہتے تھے معاملات کو۔ تو ہسٹری اس سے پہلے یہی تھی۔ آپ اگر چاہیں تو میں نے ایک پری ہسٹری جو آدم علیہ السلام سے ہسٹری کو آج تک کی ہسٹری کو 8 بکس میں لکھ دیا، اور اسی کی لیکچرز بھی کر دیے، آپ اگر چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جو جسے چاہتا ہے اپنے انتخاب کر کے اس سے سرفراز کرتا رہا ہوں. لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کی سب سٹرگل ان سے ضائع ہو جاتی. یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، وزڈم اور نبوت عطا کی تھی. اے رسول، آپ کے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کی سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے. علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. سو انہی کے طریقے کی پیروی آپ لوگ کر لیجئے. ان لوگوں سے البتہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی اس دعوت پر آپ سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ آپ نہیں مانیں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو محض ایک ریمائنڈر ہے تمام دنیا والوں کے لیے. تو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پھر فائنل رزلٹ یہی ہے. یعنی وہ یہ تھا کہ وہ جو اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں تو مسلسل نبی آتے رہے، اور اللہ کی کتابیں جس میں بتایا گیا کہ تورات ہے، پھر وزڈم وہ ہے انجیل میں، اور نبوت کا سلسلہ وہ چلتا رہا آتا رہا. جو ایمان لائے ٹھیک ہے، اور جو نہیں لائے تو ان کی ساری سٹرگل زیرو ہو گئی. جو نیکیاں تھیں سب زیرو، جتنی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پہنچایا وہ بھی ان کی زیرو، کہ ان کو تو پھر صدا ہی ہونی. اور رہی جو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی، جو قریش قبیلے کے تھے اور باقی قبیلے جو عرب میں تھے، تو ان کی بھی جو میجورٹی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یا نسل میں جو نہیں بھی تھے تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے. لیکن وہ بھی اب شرک میں آ گئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے یہ شرک میں پھنس گئے تھے. تو انہی کی یہ پوری آ رہی تھی. تو وہ بتایا کہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک آخری معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ جو اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی جس میں انبیاء آتے تھے، یہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، تو وہ ان کو معاملہ ختم کر کے اب اللہ تعالیٰ یہ اب رسپانسبلٹی اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو دے گا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے چلے جائیں. جب پہنچاتے چلے جائیں گے ان کو اسی دنیا میں بینیفٹ ملے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف کچھ کریں گے تو ان کو اسی دنیا میں جوتے پڑیں گے. تو اب آپ دیکھیں ہسٹری، چاہے آپ بنی اسماعیل کو دیکھیں چاہے بنی اسرائیل کو دیکھیں، یعنی یہ دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے. تو ان کو اسی دنیا میں مغلوبیت کی سزا بھی آتی ہے. یہ ان کی پوری ہسٹری میں آپ پڑھ لیں. اور نیکیاں جب کرتے ہیں تو یہی سپر پاور بنتے رہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جب سے کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، آج 2021 ہے، تو اس پورے سالوں کی آپ ہسٹری پڑھ لیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مانا جس قوم کی حیثیت سے، یعنی میجورٹی نے، تو پھر ان کو اسی دنیا میں سپر پاور بنے وہ. اور جب انہوں نے میجورٹی نے انکار کر دیا یا چھوڑ دیا یا اگنور کر دیا تو ان کو اسی دنیا میں جوتے پڑے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. باقی عام انسان کے لیے، عام دنیا دوسری اور قوموں کے لیے ایک ایویڈنس ہے کہ بھی ہر آدمی کا ایسے آخرت میں ہونا. تو اس کا کی ایویڈنس ہے. آئیے جناب آگے دیکھتے ہیں. اب قرآن مجید کا رزلٹ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. حقیقت یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر نہیں پہچانی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھ لیجئے کہ پھر اس کتاب تورات کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. جس ہدایت تورات کو الگ الگ پیپرز کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے تھے، اور جس کے ذریعے سے آپ کو وہ علم دیا گیا جسے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کے آباء و اجداد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن دے دیجئے، پھر انہیں ان کے بحثوں میں چھوڑ دیجئے اگر وہ محض
کھیلنا چاہیں تو۔ اسی تورات کی طرح قرآن یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے تورات، زبور اور انجیل میں آ چکا ہے، اسے یہ قرآن کنفرم کرتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور اس لیے کہ انہیں وارننگ بھی کر دیجئے کہ جو ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں، آپ مطمئن رہیے کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اس قرآن کو مان لیں گے، اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہسٹری میں بتا دیا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ جو کتاب تورات، زبور، انجیل آئی، تو اس میں بھی اللہ کا وہی میسج ہے جو قرآن میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل وزڈم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا کہ جس میں تورات، زبور اور انجیل میں جو کچھ ہے سب کو اکٹھا کر دیا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے یہ کیا کہ کچھ پیپرز جو تھے اس میں سے نکال کے کچھ بس دکھاتے تھے، کچھ نہیں، یعنی وہ ظاہر ہے کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے کہ جن کے پاس یہ پوری بک ہوتی تو پڑھتے، صرف اسکالرز ہی کرتے تھے، تو اسکالر یہ حرکتیں کرتے تھے کہ کچھ چھپاتے تھے، کچھ ظاہر کرتے تھے، یہ حرکتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کر دیا جو ہر انسان کو اویلیبل ہے، وہ اس میں لے کے اللہ کا میسج پہنچا سکتے ہیں، اور جو شخص بھی آخرت کو مانتے ہیں کہ وہ واقعی ہماری وفات کے بعد انلمیٹڈ لائف ہماری شروع ہونے والی ہے، وہ اس قرآن کو مان لیتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایویڈنس آپ دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں بھی ہوا، اور آج کل کے لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو وہی کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھے اور کہے کہ جی میری طرف وہی آئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وہی نہیں آئی، اور اس سے بڑھ کر وہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کرنے لگا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا تھا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے تو فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیات سے متکبرانہ اگنور کرتے رہتے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہوں گے، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں یہ ہمارے پارٹنرز ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے۔ تو بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ یہ جو جھوٹی تہمت جو بھی لگائیں گے لوگ کہ ہاں جی مجھے اللہ کا میسج یہاں آ رہا ہے میں سنا رہا ہوں، تو یہ ایک بالکل فراڈ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کا فائنل رزلٹ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر موت کے وقت ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب ان کے جوتے کنفرم ابھی آنے لگنے لگے، صدا ان کو ابھی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہے جناب اس کا رزلٹ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی تھے، وہاں پہ ختم ہوئی، لیکن پھر بھی کئی لوگوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے ولی یعنی اللہ کا دوست بنا کے قرار دیا، کسی نے اوتار یا امام یا داتا اس طرح کہہ کے کہ بس جی اللہ کا میسج میرے پاس ہے میں سنا رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہوگا۔ اللہ کا میسج صرف اور صرف قرآن میں، یا پھر وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی پوری انسانوں کو پہنچا دیا، بس دیٹس اٹ، یہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے تو وہ سب فراڈ ہوگا۔ اس لیے آپ کو جو کوئی بھی دین کا کوئی آئیڈیا آپ کو کوئی بتائے تو آپ اس کو قرآن کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، میچ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے معاملہ، اس کا کوئی تعلق
اللہ تعالیٰ کے دین سے نہیں. یہ اللہ نے واضح کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی کچھ ایویڈنس ارشاد فرمایا. دانے یعنی سیڈ اور گٹھلی یعنی جس کو آپ انڈوکام کہتے ہیں، اس کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے. یہ اللہ تو کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی ایک ایویڈنس دیا، سائنٹیفکلی ایویڈنس، کہ آپ کے جو پھل بھی آپ کھاتے ہیں اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، اس کے بیج کی گٹھلی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹتی ہے اور اس کے اندر سے پھر ایک آپ کو مل جاتا ہے کہ جہاں سے اگلا پودا پیدا ہو جاتا ہے. تو بتائیے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر رہا. تو اس طرح انسان بھی جب وہ ختم ہوگا، فوت ہوگا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کرے؟ بتائیے، آپ خود لاجیکلی سوچ لیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ایویڈنس سائنٹیفکلی دیا. وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کے لیے اسی نے بنایا، اور سورج اور چاند ایک پلان سے رکھے ہوئے. یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کہ ایک طے شدہ کائناتی قانون جو آپ کو یونیورسل لا موجود ہے. وہی ہے جس نے آپ کے لیے ستارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں. ہم نے اپنے پروف ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں. وہی ہے جس نے آپ کو ایک زندگی کہ جو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا، پھر ہر ایک کے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی ہے. ہم نے اپنے پروف ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیے جو سمجھنا چاہیں. تو جناب، ہم میں سے جو بھی سمجھنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے میسج کو، تو پھر بات میرے خیال کلیئر ہوگی ان سارے ایویڈنس سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پیدا کرتا ہے دوبارہ بنا لے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور ستارے کس طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی عام طور پہ ایک عام انسان جو بالکل ان پڑھ ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صحرا میں یا سمندر میں پھنس جائیں تو اس کے لیے ایک نشانی ستاروں کے ذریعے ہی وہ ایک اپنی لوکیشن کو سیٹ کرتے رہے. چلو آج کل تو آپ کو اور ٹیکنالوجی آپ کو آ گئی ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ گوگل میپ کے ذریعے آپ لوکیشنز پتہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی انٹرنیٹ سے پہلے عام انسان کا رستہ ہی یہی تھا، اسی کے ذریعے ہی پتہ چلتا تھا رات کے سفر میں، اور دن میں سورج کے ذریعے ہی ایسے ہی رستے پتہ چلتے تھے. تو جناب یہ پورا ایویڈنس ہے. تو پھر فائنل پھر کیا ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑ دیا. آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہونا چاہیے. پھر مزید ایویڈنس بتایا. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر پودے اس سے نکالے، پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھا لی جن سے ہم طے بر طے چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں. کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں، زیتون اور انار کے باغ بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں، جس کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی. ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھ لیجئے جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھ لیجئے جب وہ پک جاتا ہے. ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑے غیر معمولی ثبوت ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بے وقوفی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنات کو خدا کا پارٹنر ایجاد کر دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا، اور ان کے علم کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تصنیف کر لی ہیں. وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمانوں کو بالکل شروع سے ایجاد کرنے والا ہے. اس رب کی اولاد کہاں سے آ گئی جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب ہمارے ہاں غلطی اکثر کیا ہوتی. پہلے تو ایویڈنس بتایا کہ دیکھو آپ خود
پودوں کے ذریعے ہی آپ دیکھ لیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پودوں پہ زیادہ فوکس کیا کہ جو عرب علاقے میں تھی، کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہلے انہیں کو آ رہا تھا کہ انگور، کھجور، زیتون، انار، ان سب میں یہ سب کچھ جو پیدا ہوتا ہے اور وہ پودا مر بھی جاتا ہے لیکن پھر اس سے بیج وہیں سے ہی نکلتا ہے اور وہی اب زمین کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہ پھل، پھر وہ دوبارہ درخت بنتا ہے اور اس سے وہ آتا ہے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا کہ یہ عربوں نے جو ان کے ہاں یہ جو انہوں نے شرک اختیار ہوا تھا تو وہ اصل میں جنات کے ساتھ ان کے ہاں جادو ٹونا اور یہ سب عام تھا. تو انہوں نے یہ کر لیا تھا کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے تو وہ انہی جنات ہی کے پوجا وہ کرتے تھے، انہی کے بت بناتے تھے، اسی کی پوجا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جیسے عربوں نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنائیں، اور پھر جیسے کرسچنس کے اندر ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا اور ان کو پھر وہی اتھارٹی سمجھنے لگے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے وہی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا یہ سب غلطیاں ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وہی اللہ آپ کا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کیجیے اور وہ ہر چیز پر کنٹرول کر رہا ہے. اس کو مخلوق کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ اللہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے. اے انسان، آپ کے رب کی طرف سے وزڈم کی آیات آپ کے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو وزڈم حاصل کرے گا اپنا ہی فائدہ حاصل کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا تو اس کی مصیبت بھی وہی لے لے گا. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو آپ پر کوئی ڈکٹیٹر میں نہیں ہوں. ہم اپنی آیات اسی طرح مختلف طریقے سے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ان پر کنفرم ہو جائے اور وہ بول اٹھیں کہ آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اس لیے بھی کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی پوری ڈیٹیل بھی آ گئی کہ جناب اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت آپ نے کرنی بس، اور کچھ نہیں ہے. وزڈم بھی اللہ کی ہے، اس کی آیاتیں اور پورا ایویڈنس آپ کو آ گیا، اور جو نہ مانے تو وہ اندھا ہو بننا چاہے بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنایا کہ جناب وہ لازمی زبردستی ان کو ایمان پہ لائے، نہیں جی، وہ ماننا اپنے خود ہے. تو جناب یہ اس کا آپ خود سوچ لیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی ایک ایگزامپل دی کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو، جیسے پچھلی آیت میں آپ سن چکے ہیں کہ ایون بہت مائنر سا حصہ بھی آپ سوچ لیں کہ کسی جانور کا یا پودے کا یا کسی اور چیز کا بھی ایک آپ کے ایون ایک جراثیم کو ہی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا. تو یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کی طاقت. تو پھر سوچیں جناب. اس کے بعد پھر اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ٹریننگ اور صحابہ کرام کی بھی ٹریننگ یہاں پہ چل رہی ہے. تو اس میں سے آپ خود وزڈم حاصل کیجئے. فرمایا گیا رسول یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، آپ اسی کے مطابق عمل کرتے رہیے گا. حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں کو آپ چھوڑ دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی شرک نہ کر پاتے. ہم نے ان پر آپ ڈکٹیٹر بنا کر نہیں ذمہ داری نہیں دی ہے اور نہ آپ ان کے وکیل ہیں. اب صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ یہ مشرکین جس بے وقوفی میں مبتلا ہے اس کے باوجود آپ لوگ ہرگز ان بتوں کو گالی نہ دیجیے گا جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو اوتار سمجھ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگے. اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرف اس کے لیے خوشنما بنانے دیا
پھر ایک دن انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہی ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ نے قرآن کے ذریعے ہی اللہ کا میسج پہنچانا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی بتایا، وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ تو ان کی ٹریننگ میں یہ بتا دیا کہ ابھی یہ ڈکٹیٹر نہیں بننا، زبردستی کچھ نہیں کرنی کسی کو، بس اللہ کا میسج پہنچا دیں، دیٹس اٹ، آپ کی ذمہ داری ختم۔ ان میں نیت درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دے گا، وہ خود ہی پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، اور اچھی نیت ہوئی تو وہ پھر وہ اس پہ عمل بھی کرنے لگ جائیں گے، اور نہیں ہے تو پھر اگنور آپ کریں، آپ کا کام ختم۔ اچھا، اب یہ بتا دیا۔ اب صحابہ کرام میں یہ کچھ آیا کہ یہ بت جن کی یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کسی کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہوگا کہ یار اس کو چلو گالی دینی چاہیے، یہ کیا انہوں نے بےہودگی کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں جی، یہ آپ نے نہیں کرنی، اس لیے کہ اس کے رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ پہ گالیاں شروع کر دیں گے، یہ نہ کریں۔ آپ نے ہر ایک کو بس ایک وزڈم کے ساتھ، بڑے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے اللہ کا میسج پہنچانا ہے، دیٹس اٹ۔ آپ کی ذمہ داری بس صرف اتنی ہے، دیٹس اٹ، کوئی سختی نہیں کرے۔ پھر مزید فرمایا، یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی پروف کہ فرشتے آ کر آخرت بیان کر دیں جن کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اب کہہ دیجئے کہ ثبوت تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن آپ کا کیا معلوم کہ وہ آ بھی جائے تب بھی آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم اس وقت ان کے دلوں اور ان کے نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے، مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، اور دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو، مگر کیا 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 جائے، ان میں اکثر جہالت میں مبتلا ہے۔ تو یہ مشرکین کے ایٹیٹیوڈ کی تفصیل بتا دی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی فرشتہ آ جائے ہمارے سامنے، وہ بتائے تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو اتنا ایویڈنس دے دیا، اور آپ کی نیت کا اللہ کو پتا ہے کہ فرشتے بھی آ جائیں تو یہ ایمان تب بھی نہیں لائیں، اور یہ قرآن میں جب نہیں مانے تو اب ایون مردے بھی ان کے پاس آ کے اپنے ان کے بزرگی مردے قبر سے نکل کے اٹھ کے آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کی نیت ہی خراب ہے۔ اچھا، ان کی نیت کیوں خراب تھی؟ کہ ان کو ایک یہ لگتا تھا کہ یار ہم لوگ لیڈر ہیں، تو اب اگر ہم ایمان لے آئیں تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیڈر بن جائیں گے، تو وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا یا آپ کو تنگ کرنا، ظلم کرنے کی کوشش جو بھی کرتے تھے، تو یہی ان کا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جہالت میں مبتلا ہے، اور جہالت عربی میں کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ نا علم ہونا، لیکن عربی میں جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی آئے کہ بس یہ ہمارے لیڈر جو جیسے کہیں گے وہ نیکی کہیں گے، ہم بھی نیکی کریں گے، وہ برائی کہیں گے، ہم بھی برائی کریں گے، تو اس کو آپ کہہ لیں جس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو بس یہی ان کا طریقہ تھا، یہی ایٹیٹیوڈ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جناب یہ ہے ان کی غلطی۔ اب وہ ٹائم تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشکلات میں تھے، تو یہ ٹائم ہے 613 to 614 کا ٹائم تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی تھی، بہت سے مخلص ایمان لے آئے تھے، تو جو مشرکین لیڈرز تھے تو وہ اب یہ ٹارچر اور پروپیگنڈا کے ذریعے صحابہ کرام کو تکلیف دے رہے تھے۔ اگزامپل کے طور پر جیسے بلال، عمار، یاسر رضی اللہ عنہم، یہ تینوں غلام تھے، تو اس زمانے میں اپنے غلام پہ جسمانی ٹارچر کرتے تھے لوگ۔ اب جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کرنا کہ جناب ان کا آقا جو ہے لے جا کے ان کو ریت دھوپ میں کتنی گرم ہوتی ہوگی، اب خود سوچ لیں، اسی میں ان کو لٹا دیتے، لٹے رہو بھی، یا تو تم یہ ایمان کو چھوڑو، شرک کو مانو، نہیں تو چلو۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ پورا دن
کرتے رہتے تھے صبر. اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کیا ہوگا کہ ان کی تکلیف جو ہے وہ ان کو پھر محسوس نہیں ہوتی ہوگی اتنی زیادہ, تبھی وہ برداشت کرتے رہے. عمار رضی اللہ عنہ ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ تھے. یاسر رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے قتل کیا, شہید کر دیا. عمار رضی اللہ عنہ پہ بھی اسی طرح کئی تکلیف کرتے رہے. اچھا, جو آزاد صحابہ تھے تو ان پہ کچھ ایک نفسیاتی ٹارچر یا فراڈ یہ کرنا اور یہ اس قسم کی کہانیاں اور یہ خدا کا قرآن ہوتا تو تمہیں کیوں مار ایسے میں پڑھ رہی ہے, تمہیں کیوں تکلیف اس قسم کے سوال پیدا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب صحابہ کرام کو دے دیا تاکہ ان کا خلوص آئے. اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یعنی 2-3 سال تک مشکلات آئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ آپ کی ٹریننگ ہو گئی, اب آپ چلے جائیے کہ آپ اس میں چلے جائیں ایریٹریا سوڈان میں, جس کو حبشہ اس زمانے میں کہتے تھے. وہاں جا کے سکون سے رہی زندگی. جو کچھ اور دن کے بعد ان کو مدینہ منورہ لے گئے, حکومت مل گئی انہیں, اور اس حکومت کو پھر اللہ تعالیٰ نے افغانستان سے موروکو تک ان کو بنا دی. یہ رزلٹ تھا. تو اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب وہ تکلیفات میں تھے تو ان کو پورا ایکسپلین بھی کیا. فرمایا, اے رسول, یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ تھی, ہم نے انسانوں اور جنات کے دشمنوں کو اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنانے دیا. دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو فراڈ کی باتیں ذہن میں پھیلا دیتے. آپ کا رب چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے, چنانچہ انہیں ان کے فراڈ میں چھوڑ دیجئے. اس لیے انہیں دشمن بنانے دیا کہ اس سے اہل ایمان کی حق پرستی انہی کے لیے واضح ہو جائے, اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں, وہ اس میں راضی رہیں, اور جو نیکی کا پروفٹ انہیں کرنی ہے تو کر لیں. یعنی یہ تکلیف صحابہ کرام کو جو ہو رہی تھی تو اس کو بتایا گیا کہ یہ میں نے ہر نبی کے اندر یہ کرنے دیا ان کو, منکرین کو, کہ وہ دشمن رہیں, فراڈ بھی کرتے رہیں, تکلیف بھی دیتے رہیں, کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ اب انبیاء کرام علیہ السلام پہ بھی اور صحابہ کرام پہ بھی ایک یہ حق پرستی کا پروف ان کو خود آ جائے کہ یار اتنی تکلیف کے باوجود بھی میں اللہ کے ایمان پہ قائم رہا. اتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی, ان کا امتحان چل رہا تھا اب یہ اہل ایمان پر, تو اس لیے اللہ نے منکرین کو یہ تکلیف دینے کی کرنے دی. لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے اعتبار سے بھی جو تکلیف آ رہی تھی تو اس کو اتنی محسوس نہیں کرتے ہوں گے. کچھ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ جسم کا کئی حصہ سن ہو جاتا, آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوتی. ہاں, جس وقت پھر ریکوری ہو تو تب تکلیف آپ کو فیل ہوتی ہے. تو کچھ ایسا ہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہوگا, اندازہ یہ ظاہر ہے. یہ تو اس کے بعد پھر مزید فرمایا, اے صحابہ, آپ مجھ سے رسول کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں تو ان مشرکین کو بتا دیجیے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, حالانکہ وہی رب ہے جس نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے, جس میں دین و شریعت کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہے, جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے, لہذا آپ کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے گا. اب کے رب کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ رب سننے اور علم کا مالک ہے. زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مانیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا کر چھوڑ دیں گے, کیونکہ یہ محض اندازے اور اٹکل دوڑاتے ہیں. حقیقت یہ کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور جو سیدھی راہ میں انہی میں وہ خوب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی بتا دیا کہ بھی یہ اللہ کا میسج, یہی آپ جواب دیتے جائیں ان کو, وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بڑا کچھ کرتے جائیں گے, آپ اسی طرح ایکسپلین بس یہی آپ کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا جائے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
تو پھر اہل ایمان کی جو ٹریننگ کا سلسلہ وہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے، اور پھر توہم پرستی کی جو غلطیاں مشرکین کے یہاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہم کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر اس صورت کو کمپلیٹ کریں گے کہ اس میں رزلٹ ابھی تک کے جو سوال ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔